بھاڑ میں جائے وہ دنیا جو تمہارے حیا کے پیچھے، بھاڑ میں جائے وہ محبت جس کا مقصد تمہارے جسم سے کپڑے اتارنا ہے، بھاڑ میں جائے وہ وعدے، وہ قسمیں جنہیں لوگ اپنا ہتھیار بنا کر تم پر چلائیں گے اور تمہیں الجھنوں کے اور بے چینیوں کے حوالے کریں گے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جو کل عزتوں کے اور حیا کے جنازے نکالیں گے، ایک دوسرے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بہت گندے فیصلے کریں گے۔ یہ جسموں کے شوقین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے۔ آپ نے اپنی حیا کا سودا نہیں کرنا، آپ نے شریعت کا مذاق نہیں بنانا۔ ایک گفٹ، دو چار میٹھی باتوں کی وجہ سے اپنی حیا کے سودے نہیں کرنے۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی، کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی، کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد ہم اکیلے، ہر طرح سے اکیلے۔ تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو۔ نہیں چاہیے ہمیں محبتیں، ہمیں صرف اللہ چاہیے۔ کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ۔ تو پلیز اپنے حیا کے سودے مت کیجیے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا ان لذتوں سے جن کے مل جانے کے بعد انسان بے چینی اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی عزتوں پر، اپنی حیا پر پہرے دینے۔ مسلمان دنیا کو لات مارتا ہے آخرت کے لیے، آخرت کو لات نہیں مارتا دنیا کے لیے۔ مسلمان اپنی محبتیں، اپنی چاہتیں، اپنی امیدیں اللہ سے جوڑتا ہے، لوگوں سے نہیں جوڑتا۔ تو میں اور آپ اگر دنیا سے متاثر ہے نا تو پھر ہم دنیا والے ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ ہماری اصلیت، ہماری حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے دل لگایا ہوا ہے جس دنیا کو اللہ رب العزت نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے جیتے جی اپنے آپ کو نہ پہچانا، غزہ کے بچوں نے مر کر تمہیں تمہاری پہچان کروا دی، بڑے بڑے سو کول بدماشوں کی بدماشیوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو آپ کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ آپ کس لیول کے مسلمان۔ جو اللہ کی نظروں میں مسلمان ہے نا، وہ اللہ کے لیے لڑ مر کے فزیکلی موت کو گلے سے لگا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو رہا ہے، جبکہ میں اور تم زبانی کلامی مسلمان سے۔ آؤ مسلمانوں اپنے اللہ کی طرف۔ تمہاری مسجدیں ویران ہو چکی ہو، تمہارے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے غیروں کا طرز عمل، غیروں کے کلچرز داخل ہو چکے ہیں، تمہارے نوجوان باغی ہو چکے، اللہ کی بغاوت پر اتر آئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت تمہاری تعریف کر رہے، تمہاری ریالٹیز بتا رہے، تمہاری رسپانسبلٹی تمہیں بتا رہے کہ تم لوگ تو بہت بہترین لوگ ہو یار، اچھے لوگ ہو، کیونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے بچاتے ہو، غیر اللہ کی عبادتوں سے بچاتے ہو، ان کا رخ سیدھا کرتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، خود بھی اللہ ہی مانتے ہو۔ تو دیکھو یار، نہ آج ہم خود اللہ کی مان رہے اور نہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے، کتنا گر چکے ہیں۔ مسلمان کے دل میں دنیا کی فکر نہیں ہوتی، مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ مسلمان اگر غیرت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت کرتا ہے، اپنی شریعت پر غیرت کرتا ہے، اپنے اسلام پر غیرت کرتا ہے۔ پلیز یار، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان کر وہ نہ کر جس سے شریعت کو، اسلام کو ٹھیس پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شریعت کو قائم کرنے کے لیے بہت دکھ سہے، بہت تکلیفیں برداشت کیے، لوگوں کی بہت ساری باتیں سنیے۔ اب اس شریعت کی یوں دھجیاں نہ بکھیرو، غیرت کرو اس شریعت پر، اس شعور سے فائدہ اٹھائیں جو شعور آپ کو اس لیے دیا گیا تاکہ آپ اپنے لیے اچھے فیصلے کریں۔ پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، وہ گناہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اگر آپ واقعی میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 چیزوں کو، 5 سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ یعنی جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو فالو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اور جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اس کو میں نے چھوڑنا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارنے آیا ہوں، نہ کہ اپنے گناہوں سے اپنی دنیا کی اور آخرت کی زندگی برباد کرنے آیا ہوں۔ پہلے تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ چیزیں میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، اس لیے اس گناہ کو چھوڑنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ سٹیپ ہے، جو گناہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان دونوں آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔
اکثر اوقات ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے جڑے فائدے تو نظر آتے ہیں، لذت تو نظر آتی ہے، لیکن اس سے جڑا وہ نقصان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو بعد میں ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ اب لیٹ سپوز جیسے کہ ڈرگز ہیں، تو ڈرگز میں شروع میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سکون فیل ہوگا۔ اب وہ ڈرگز میں اسے سکون تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہی ڈرگز اور ڈیلی بیسس پہ اس کی ڈوز جو وہ لیتا ہے، اس ڈرگ سے جو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بعد میں، وہ ایکچولی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح انسان ہر گناہ کے تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر گناہ کرتا ہے، تھوڑی سی لذت کو سامنے رکھ کر، تھوڑی سی لذت کو سوچ کر وہ گناہ کر گزرتا ہے، وہ بار بار کرتا چلا جاتا ہے، اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ گناہ اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اس کا سکون اس سے چھین لیتا ہے، اور اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ پھر ہر بندہ ڈیفرنٹ گناہوں میں انوالو ہے، میرا ایک الگ گناہ ہوگا تو آپ کا ایک الگ گناہ ہوگا، میرے اپنے گناہوں سے میری زندگی برباد ہو رہی ہوگی، اور آپ کے اپنے گناہ سے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہوگی۔ جس گناہ میں آپ انوالو ہیں، اس گناہ کا نقصان آپ کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ جب بھی اس گناہ کا موقع آئے تو آپ نے فوراً سے ان نقصانات کو سوچنا ہے، اور ہر ممکن یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس گناہ سے پیچھے ہو جائیں، آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کر لیں، آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ تو کوشش کرنے کے باوجود، نقصانات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے، آپ کر بیٹھے، تو آپ کا تیسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے معاملے میں آپ نے دیر نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ اگر گناہ ایک جگہ ہوا ہے تو اسی جگہ توبہ بھی ہونی چاہیے۔ جس ٹائم گناہ ہو جائے، گناہ کی لذت اویل ہو جائے، اویل ہونے کے بعد جب آپ کو احساس ہو رہا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، تو اسی جگہ، اسی وقت، اسی دن آپ نے توبہ بھی کرنی ہے۔ توبہ کے بغیر سونا نہیں ہے، یہ آپ کا تیسرا سٹیپ ہونا چاہیے۔ آپ نے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت بھی کر لی، آپ نے گناہوں کے نقصانات کو بھی ذہن میں رکھا، وہ کوشش کرتے رہے بچنے کی، لیکن پھر آپ سے گناہ ہو گیا، اور چلو ہونے کے بعد آپ نے ایک دفعہ توبہ بھی کر لی، لیکن آپ سے پھر گناہ ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا۔ چوتھا سٹیپ بھی یہ ہے کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یعنی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، اور آپ بار بار گر رہے ہیں، آپ سے بار بار وہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو اکثر اوقات انسانوں پر وہ سٹیج آ جاتی ہے، شیطان اللہ سے مایوس کرنے لگ جاتا ہے انسان کو، کہ تم تو بار بار توبہ کر رہے ہو، بار بار تم گناہوں سے بچ رہے ہو، نہیں بچ سکتے، اور اللہ تمہیں اس دفعہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے اپنے دل کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں اگر ایک دن میں 50 مرتبہ بھی ایک ہی گناہ کروں تو میں 50 دفعہ توبہ کروں۔ 50 دفعہ اگر گناہ کیا ہے ایک دن میں، تو آپ کی توبہ بھی 50 دفعہ ہونی چاہیے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ او بھائی کرے گا، جو فرشتے آپ کے گناہ لکھ رہے ہیں نا، وہ فرشتے آپ کا توبہ بھی لکھیں گے۔ اللہ رب العزت اگر آپ سے گناہوں کا پوچھے گا تو اللہ رب العزت آپ کو توبہ کا ریوارڈ بھی دے گا۔ تو جس طرح 50 دفعہ گناہ کرنے سے آپ کے اعمال نامے میں 50 گناہ لکھے گئے ہیں، اسی طرح 50 دفعہ توبہ کرنے سے 50 مرتبہ آپ کے گناہ صاف بھی ہوئے ہیں، ریموو بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا اللہ پہ گمان ہوتا ہے۔ تو یہ گمان رکھے کہ اگر اللہ سے میں 1000 مرتبہ بھی توبہ کروں گا تو اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر آپ لوگ اس معاملے میں کنفیوز ہو گئے، اگر آپ لوگوں نے ان چیزوں کا یقین نہ کیا، تو پھر عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے، عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دے دے، عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسوں کے ذریعے سے گناہ کرنا تو نہ چھڑوائے لیکن توبہ کرنا چھڑوا دے۔ آپ نے توبہ کرنا نہیں چھوڑنا۔ اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جانا ہے، یعنی اگر آپ اچھے ہو، برے ہو، ڈزنٹ میٹر، آپ نیک ہو، آپ ولی ہو، جو بھی ہو، دعاؤں کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آپ کوشش بھی کر رہے ہو، آپ نیت بھی کر رہے ہو، آپ توبہ بھی کر رہے ہو، ہر طرح، لیکن اس کے باوجود ایک گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، ایک گناہ میں آپ اس لیول میں انوالو ہو گئے ہو کہ آپ کے 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کو اللہ کے پاس جانا ہوگا، آپ کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے، آپ کو سجدے کرنے ہوں گے، آپ کو اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے اس معاملے میں بات کرنی ہوگی، ڈسکشن کرنی ہوگی کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں کتنا پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، مسلسل کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اے اللہ میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا۔ تمام انسانیت کے دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ اگر آپ ایک کن کہہ دیں،
اے اللہ اگر آپ ایک فیصلہ کر دے تو میرا دل بدل سکتا ہے، میرے عادات بدل سکتے ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوریوں کی درخواست لے کر آیا ہوں وغیرہ۔ تو آپ نے پھر اللہ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ جس چیز میں آپ بے بس ہو جاتے ہو، جو چیز آپ کے لیے چھوڑنا یا اویل کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس ذات کے پاس جانا پڑتا ہے جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے۔ تو یہ 5 سٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بہت جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اور جب تک آپ گناہوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ نیکیاں نہیں کر پائیں گے، یا بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ نیکیوں کا سامان اپنے اعمال نامے میں جمع نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو اور بغاوتوں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پاک صاف ہو کر عبادت کا جو مزہ ہے وہ گندا بندہ رہنے میں نہیں ہے۔ شیطانی راستہ بہت اٹریکٹیو ہے، گناہ ہے، لسٹ ہے، دولت، شہرت، بے حیائی، ناچ گانا، نشے تماشے، ہر وہ چیز ہے اس راستے پر جس سے آپ کا نفس امارہ بن سکتا ہے، یعنی اللہ کا باغی بن سکتا ہے۔ ایسا نفس کہ جسے گناہ نہیں لگتا، اللہ کی نافرمانی نہیں لگتی۔ بھائی لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے، وہ کہتا ہے اٹس اوکے یار، دنیا کر رہی ہے تم بھی کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا جن گناہوں کے قریب جانے سے بھی کانپتی ہے نا، یہ انسان اس کو بہت ہی دھڑلے سے کر رہا ہوتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ سے، آخرت سے، عذاب سے، یہ ایک عجیب نشے میں ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اللہ کا راستہ جو کہ بہت مشکل ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں، دنیا سے لڑنا پڑتا ہے، خود سے لڑنا پڑتا ہے۔ سادہ زندگی گزارو گے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، اللہ کی بات کرو گے لوگ پاگل کہیں گے، مجنون کہیں گے، یعنی کہ جیسے قدم قدم پر ڈی موٹیویشن۔ لیکن اس راستے کی سٹرگل جب ختم ہوتی ہے نا، تب جا کے اس راستے کی لذت کا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے پہ چلو گے اللہ ملے گا، شیطان کے راستے پہ چلو گے شیطان ملے گا۔ اللہ تک پہنچ گئے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے، شیطان سے ہاتھ ملایا تو جہاں شیطان جائے گا وہاں میں اور آپ بھی جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اس سے پہلے کہ یہ زندگی ہمیں موقع دینا بند کر دے، وہ موت کا فرشتہ جو کہیں بیٹھا ہوا ہے میرے اور آپ کے انتظار میں کہ کب ہم اس جگہ سے گزریں گے، ہم اسے نظر آئیں گے تو ہمیں فوراً سے پکڑ لے گا اور اللہ کے پاس لے جائے گا۔ اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان آوارگیوں کو ختم کر دیں۔ میری زندگی کا وہ رخ جو بگڑ چکا ہے میرے ہاتھوں سے، اسے ٹھیک کرنے کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میرا عالم، میرا مفتی اپنی مہ سے نہیں نکل رہا، ممبروں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کو تنقید۔ یار ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں۔ کل کو اگر یہ ممبر ہمارے ہاتھ آ گیا تو کیا ہم بھی یہی کریں گے؟ آپ بیٹھ کر ہمیں اپریشیٹ کریں گے؟ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں بڑے بڑے علماء سے، جن کو اللہ رب العزت نے فالوورشپ دی ہے، جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کو لوگ عزت دیتے ہیں، اگر سب کے سامنے شرم آ رہی ہے ایک دوسرے سے ملنے میں، ایک دوسرے سے معافی مانگ کر ایک دوسرے کو گلے لگانے میں، تو چھپ چھپ کر چلے جائیں ایک دوسرے کے پاس یار، لیکن ایک ہو جائے۔ آپ کے ایک ہونے سے امت کے دلوں سے ڈاؤٹس نکلیں گے، کنفیوژنز نکلیں گی۔ آپ لوگوں سے ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تو اب غیر مسلموں کو کیسے گلے سے لگائیں گے؟ دعوے آپ کی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کو نافذ کرنا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے محبت نہیں کر پا رہا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں موبائل کے ذریعے سے شیطان آنکھوں کا نشہ کروا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے دماغ ضائع ہو چکے ہیں اور ان کی عقلیں سن ہو چکی ہیں۔ گندگی میں منہ مار مار کر وہ اپنے ضمیر کو مارتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ایمانی کیفیتوں کا سودا کر رہے ہیں سارے۔ 2-4 سیکنڈ کی لذتوں نے ایسا گھیرا ہے نا ہمارے نوجوانوں کو کہ ان کی روحانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بچوں کو ماں باپ کا باغی بنا دیا ہے، ماں باپ کو بچوں کا ہوش نہیں ہے۔ بہت ساری لڑکیوں کو شیطان نے سنہرے خواب دکھائے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سروں سے دوپٹے تک اتار دی۔ غلیظ اور بری چیزوں کو اتنا خوشنما بنا دیا گیا کہ اب ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور نیکی کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ نیکی کی کوشش سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تم کیسے نہیں کر سکتے؟ وہ کام جس میں اللہ رب العزت کی مدد تک نہیں ہے تمہارے ساتھ، بڑے سے بڑا گناہ تم بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کسی کی مدد لیے کر گزرتے ہو، اور وہ نیکی جس میں اللہ رب العزت کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں لوگوں سے چھپنا تک نہیں پڑتا، انفیکٹ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان اعمال کے بارے میں اور آپ کہیں کہ یہ مشکل ہے، سینس ہی نہیں بنتی۔ یہ جو دنیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری آپ کی ہے، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔
یہاں آپ کی کامیابیاں آپ کو خوش کریں گی، مزہ آئے گا آپ کو یہاں کی دولت کماتے ہوئے، جتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی یاریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں بنیں گی، ایک پراؤڈ، ایک گھمنڈ سا فیل ہونے لگے گا آپ کو، آپ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کرو گے۔ یہاں کی دولت جب ہاتھ آئے گی تو آپ کی خواہشیں بڑھ جائیں گی۔ پہلے جہاں آپ 2 روٹی پہ گزارا کرتے تھے تو اب آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ وی آئی پی سا کھانا کھانا چاہیے، وہ بھی وی آئی پی سی جگہ میں جا کے۔ یہاں اس دنیا میں اگر آپ کو ایک اچھی شکل ملی ہے، ایک اچھا باڈی شیپ ملا ہوا ہے، تو لوگوں کی نظریں آپ پر سٹک ہوں گی کچھ دیر کے لیے۔ یہ دنیا کی ایک فیک ریالٹی ہے جو اثر انداز ہوتی ہے دلوں پر، دماغوں پر۔ اچھا، اس فیک سٹف کا ایک بہت گہرا نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل ریالٹی جو ہوتی ہے، یعنی آپ یہ مقصد بھول جاتے ہو کہ آپ اس دنیا کے لیے نہیں بنے، اور جب آپ یہ بھول جاتے ہو نا کہ آپ نے مرنا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہے، کسی دوسری دنیا میں شفٹ ہونا ہے، اور ایک غیر مسلموں والا عقیدہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کے دلوں میں، تو آپ اس دنیا سے محبت کر جاتے ہو، اور ساری برائیوں کی جڑ، ساری گمراہیوں کی جڑ، سارے گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ جو بندہ دنیا کی محبتوں میں جتنا انوالو ہوگا، وہ بندہ آخرت کے شوق سے، آخرت کی ریالٹی سے اتنا ہی دور ہوگا جب تک کہ یہ زندہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد وہ دنیا کے جو اس دنیا کی محبت میں بھلائی جا رہی ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ پھر وقت آتا ہے ریئل آنکھ کھلنے کا، جس سے آخرت نظر آئے گی، جس سے وہ دنیا نظر آئے گی جس دنیا کے بارے میں قرآن نے کھول کھول کر ہمیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ ریئلائز کروایا کہ دیکھ امتی، یہ دنیا بڑی لذیذ ہے، اس کی محبتیں اٹریکٹ کریں گی، اس کی دولتیں بہلائیں گی، پھسلائیں گی، اس کی گمراہیاں تمہیں لے جائیں گی اپنے اندر، لیکن ان ساری چیزوں کو اصل نہ سمجھنا، لذتوں کے حوالے نہ ہو جانا، خواہشوں کو بے لگام نہ کر دینا۔ اب یہ ساری باتیں ہمیں بچانے کے لیے، اس آخرت کی دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے اتری ہے، ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن اگر میں دنیا کی محبت میں انوالو ہوں تو میرا آخرت کی زندگی سے کوئی لینا دینا باقی نہیں رہے گا۔ اگر میں لوگوں کی باتوں میں آتا ہوں کہ جن باتوں میں آنے کے بعد میں گناہوں کی طرف جاتا ہوں، لذتیں اویل کرتا ہوں، تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بورنگ سی لگیں گی۔ اے نوجوانوں، جس دور میں دین کو تمہاری جوانی کی ضرورت ہو، اس دور میں جب تم اپنی جوانی کو گناہوں میں اور لڑکوں کے پیچھے یا لڑکیوں کے پیچھے جب ضائع کر رہے ہوتے ہو، کیا احساس نہیں ہوتا؟ کیا مرنے کا خیال نہیں آتا؟ اے نوجوانوں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا آج دنیا آپ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہو گئی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی خاطر آپ لوگ اللہ کے تعلق کو پیچھے چھوڑ رہے ہو؟ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو پیچھے چھوڑ رہے ہو؟ آپ لوگ صحابہ کی قربانیوں کی لاج رکھنے کے بجائے ان کو بھلا رہے ہو؟ اے نوجوان، میں تیری غیرت پہ یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جب تیری بہن یا تیری بیٹی یا تیری بیوی یا تیرے گھر اور خاندان کا کوئی ممبر، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جب اللہ کی حدودوں کو کراس کرتے ہیں، تو کیا تیرے دل کو دھچکا لگتا ہے؟ کیا اللہ کے دین پر تجھے غیرت آتی ہے؟ اے کلمہ پڑھنے والے، میں یہ سوال کرتا ہوں تجھ سے، کیا تیرے دل کے اندر جیسے خود کو کامیاب کرنے کے جذبے، اور تو اس کے لیے دن رات سوچتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، اکثر اوقات پریشان بھی ہوتا ہے، کیا دل کا کوئی سنگل سا کنیکشن اللہ کے دین سے جڑا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی وہ شریعت جس میں تمام انسانیت کی بھلائی ہے، سکون ہے، کامیابی ہے، کہ اس شریعت کو اتنا عروج ملے کہ ساری امت اس شریعت کے نیچے آ جائے؟ میری جان، یقین کر، دنیا تجھے غلط پٹیاں پڑھا رہی ہے۔ میرا نوجوان تباہ ہو رہا ہے، میرا وہ نوجوان کہ جس جوان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حسرت تھی، یہ امید تھی کہ وہ آئے گا اس دنیا میں، اسلام کو سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا، دنیا کو سمجھائے گا اللہ۔ اس امت سے بہت گہری ایکسپیکٹیشنز ہے ہمارے صحابہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج ہم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا، آج ہم نے اپنے دشمنوں سے ہاتھ ملا کر ان کے کلچرز کو پروموٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اپنی زندگی بدلے، نفس اور شیطان نے بہت کھیل لیا آپ کے ساتھ، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرے۔ جب آپ نے نفس اور شیطان پر بھروسہ کیا، انہوں نے تب تمہیں دھوکے دیے، لذت دی،
لذت کے بدلے ذلیل بھی کر دیا. اب اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں. اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد اگر آپ کے دل مطمئن نہ ہوئے، اگر آپ کی زندگی بدلی نہ، آپ کے غم ہلکے نہ ہوئے، تو پھر کہیے گا تھوڑی سی محنت تو سٹارٹ کریں اللہ کے لیے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. دنیا جیسی بھی ہے، دنیا کے لوگ آپ کو جو بھی کہیں، اس رسی کو نہیں چھوڑنا. پھر دیکھیں کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد، یا پھر کچھ آزمائشیں اور کچھ تکلیفیں اور کچھ مصیبتوں کے بعد، آپ کی آنکھوں کے سامنے جو معجزے آئیں گے، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. جو انسان اللہ سے جڑے گا اسی کا دل مطمئن رہے گا. تو آئیں گے نا اللہ کی طرف. دیکھو تم بہت دیر کر رہے ہو، روزانہ آج کل پرسوں ترسوں کی گیمیں کھیل رہے ہو. آج ابھی پکا فیصلہ کرو. کیسی چل رہی ہے زندگی تیری؟ خوش ہے؟ اطمینان میں ہے؟ پرسکون ہے؟ چل جھوٹے، یہ سارے ڈرامے نا ان کے سامنے کرنا جو تجھے جانتے نہیں ہیں. میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تمہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے سے پہلے نا اس امت کا کنیکشن قرآن سے جوڑ کر گئے تھے، اپنی سنتوں سے جوڑ کر گئے تھے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں نے دنیا کو اپنا غلام بنایا. آج تو جس گندی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، اور جس کو تو مٹھی میں کرنے کے چکروں میں، اس دنیا کو کیسے فتح کرنا ہے، وہ ساری اسٹریٹجی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ان کے جانے کے بعد تو نے ڈنکے بجائے محبتوں کے، بڑے بڑے دعوے کیے، یا رسول اللہ آپ پر جان قربان. لیکن ریالٹی میں اسلام کے بیسکس کا بھی نہیں پتا. بہت بڑے بڑے کلیمز کیے ہم نوجوانوں نے، یا رسول اللہ ہم ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہیں گے. لیکن ان کے جانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ان کی تعلیمات کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آج ایک نوجوان شرم محسوس کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتے ہوئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہم نے اختیار کرنا شروع کر دی تو یہ لبرل لوگ تو ہمیں کہیں گے کہ یار یہ بہت اولڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. او بھائی نہیں ہوتے ہم جیسے لوگ اولڈ مائنڈیڈ. حرام چھوڑ دیا تو زندگی کا مزہ کیسے آئے گا؟ او بھائی تو جتنی بھی کوششیں کر لے، جن مزوں کے چکروں میں تو ہے نا وہ یہاں ہے ہی نہیں. یہاں ہر مزہ 5-10 سیکنڈ سے زیادہ لاسٹ ہی نہیں کرتا. لذت کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے. اور تو ٹھہرا جذباتی بندہ، تو کہاں تھوڑے پہ خوش ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو بار بار لذت لینی پڑتی ہے ہمیں، بار بار ایک گناہ ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ لذت وہ ڈوپامن ہمیں ملتی رہے. اسی لیے ہم جیسے نوجوان نہ جانے ایک گناہ کو کتنی دفعہ رپیٹ کر چکے ہیں، اور اس گناہ کی لذت سے ہمارے دل نہیں بھر رہے. میری جان جتنا مرضی تم گناہوں والی زندگی اختیار کر لو، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں وہ سکون جو تم گناہ کر کے حاصل کرنا چاہتے ہو نا، نہیں ملے گا. حرام ایکٹیویٹیز میں تمہارے نام کو 4 چاند بھی لگ گئے نا، تم تب بھی اندر سے کھوکھلے رہو گے، تنہا رہو گے، اکیلے رہو گے. اگر تیرے 2-4 افیئرس چل رہے ہیں نا، تیرے یہ افیئرس 50 ٹائم ملٹیپل بھی ہو گئے نا، تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکے گا. یہ لذات کی دنیا، یہ لسٹ اور ڈیزائر کی دنیا کچھ ایسی ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ یہ کروں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا، لیکن بندہ ساری زندگی کھو دیتا ہے، ساری زندگی ضائع کر دیتا ہے، لیکن مطمئن کبھی نہیں ہوتا.